جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ کہ یہ آیت، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مدافع کرے گا، یعنی دفاع کرے گا ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ 6 ہجری کو مسلمان جو ہے وہ احرام باندھ کر مدینہ سے مکے کی طرف جو ہے عمرے کے لیے آئے تھے، اور وہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو ہے کفار نے مسلمانوں کو روک دیا تھا اور عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ تو پھر جو ہے یہ اسی کی مناسبت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دفاع کرے گا ان لوگوں کا جو ایمان لے کر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، اور اس کے ٹھیک 2 ہجری بعد یعنی 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، اور جس کے اندر جو ہے مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ مکہ کے اندر جو ہے جا کر کیا نام ہے عبادات وغیرہ کی، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مکہ جو ہے وہ فتح ہوا اس کے اندر۔ تو یہ اس کے پس منظر تھا اس آیت کا کہ ان اللہ یدافع عن الذین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دفاع کریں گے عن الذین، ان لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے کا آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل خوان، ہر دھوکے باز کو، دغاباز کو، کفور، ناشکرے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دھوکے باز اور ناشکرے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت جو ہے، اس آیت کے اندر جو ہے مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کفار نے آپ کے اوپر جو ہے کوئی وار کیا یا کوئی ظلم کیا تو آپ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے اپنا دفاع کریں۔ البتہ اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں کو کیا نام ہے اپنے دفاع کا حکم نہیں تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 13 سال تک جو ہے مسلمان جو ہے وہ مکہ کے اندر موجود تھے، اور اس کے بعد جب مدینہ کے اندر مسلمان گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کی اجازت مل گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن، اجازت دی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون جو جن سے قتال کیا گیا، بانہم ظلموا، بسبب اس کے کہ ان کے اوپر جو ہے ظلم کیا گیا، ان کے اوپر ظلمن جو ہے ان کے ساتھ قتال کیا گیا، اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بلا وجہ جو ہے ان کو قتل کیا گیا، یا ان کو جو ہے ساتھ جو ہے لڑائی لڑی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کے اوپر جو ہے قادر ہے۔ اعلیٰ نصرہم، ان کی مدد کے اوپر، لقدیر، البتہ قادر ہے۔ الذین، وہ لوگ، اخرجو، جو نکالے گئے ہیں، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، یعنی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ کفار نے ظلماً جو ہے ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کی نبی کی اوپر جو ہے ایمان لے کر آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کا یہ قصور تھا۔ اسی قصور کی وجہ سے جو ہے الذین، ان لوگوں کو، وہ لوگ، اخرجو، جو نکالے گئے ہیں، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے، بغیر یعنی ناحق جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، الا ان یقولوا، مگر یہ کہ وہ یہ کہتے تھے، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع اللہ الناس، کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح اجازت نہ دیتے یا دفاع نہ کرتے لوگوں کا ایک دوسرے کے، بعض ہم ببعض، بعض کا بعض کے ساتھ، تو لہدمت، منہدم ہو جاتے، صوامع صوامع و بیع و صلوات،
یہاں پر جو ہے سوامیو کس کو کہتے ہیں؟ سوامیو جو ہے یہ سومعتن کی جمع ہے، جو نصارہ کے اندر جو ہے تارک الدنیا یعنی جو راہب لوگ تھے، ان کی مخصوص ایک قسم کی ایک عبادت گاہ تھی، اس کو سوام بولا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو لوگ راہب تھے، راہب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک الگ جگہ کے اندر جا کے عبادت کرنا، تو تو وہاں پر جو ہے اس کو صوامع کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے لفظ آ رہا ہے بیع۔ بیع کس کی کہتے ہیں؟ یہ بیعتن کی جمع ہے، جو نصارہ کے عام کنیسوں کا نام ہے، یعنی جو عام لوگ جو ہے جہاں عبادت کیا کرتے تھے، اس کو جو ہے وہ بیع بولا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صلوات جو ہے یہ صلاتن کی جمع ہے، جو یہود کی عبادت خانہ یا عبادت گاہ تھی۔ اور مساجد کا جو ذکر لے کر آئے ہیں، مساجد جو ہے یہ مسجد ان کی جمع ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام اس کو دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو مسجد کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اجازت نہ دیتے، یعنی ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے ساتھ جہاد کرنے کا یا لڑائی کرنے کا، اپنے دفاع میں کیا نام ہے مقابلہ کرنے کا، تو پھر جو ہے اللہ کا نام وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فی حسم اللہ کثیرہ، تو اللہ کا یعنی لہدمت، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ منہدم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی۔ یوز کرو فیہا، جس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے اسم اللہ، اللہ کا نام، کثیرن بہت زیادہ، یعنی ان تمام یہ جو عبادت خانے ذکر کیے گئے ہیں، ان کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی جو ہے عبادت کی جاتی ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جو ہے مقابلے کے بارے میں جو ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل نہ کرتے یا نہ دیتے، تو یہ جو ہے کیا نام، یہ سب کے سب جو ہے یہ منہدم ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے مٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ جو ہے مدد کرے گا ان لوگوں کے ساتھ کہ جس نے اللہ کے ساتھ جو ہے مدد کی، یعنی سورہ کہ جس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ مدد کی، یعنی جو اللہ کے دین کے اوپر ایمان لے کر آیا ہے، تو اللہ ضرور بضرور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرے گا۔ جی، اس کے بعد جو ہے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لقوی، زبردست زور والا ہے، زبردست قوت والا ہے، اور عزیز، اور زبردست جو ہے غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست قوت، لقوی قوت والا ہے، اور عزیز جو ہے غالب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی صفات کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ امکناہم، اگر اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دے دیں، فی الارض زمین میں، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور یہ نیکی کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور یہ برائی سے جو ہے وہ روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر کار انجام، یعنی انجام جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب؟ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے کفار کی طرف سے، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں جو ہے کی گئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے تو اختیار کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے تو اختیار سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان مسلمانوں کو جو ہے کوئی زمین عطا کر دیں، یا کوئی ایک ایسی جگہ عطا فرما دیں جس کے اندر یہ صرف مسلمان آباد رہیں، تو مسلمان جو ہے کیا نام ہے اس وقت پھر کیا کریں گے؟ اس زمین کے اندر وہ جو ہے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس زمین کے اندر نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو پاکستان جب بنا تھا تو اس کے اوپر بھی یہ آیت جو ہے پڑھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا نام ہے آزادی عطا فرمائی، اور ایک ایسی زمین عطا فرمائی جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور کیا نام ہے نیکی کا حکم بھی کر سکتے ہیں، اور برائی سے روک بھی سکتے ہیں۔ وللہ، اور اللہ کے لیے عاقبۃ الامور، کیا نام ہے آخر کار جو ہے وہ انجام ہے۔
ہر کام کا جو ہے انجام اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ۔ وَإِن يُكَذِّبُكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فقد کذبت قبلہم، تحقیق جھٹلایا انہوں نے آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ کذبت جھٹلایا قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی، یعنی ان سے پہلے والے کون کون لوگ تھے اس کی آگے وضاحت ہو رہی کہ قوم نوح، یعنی قوم نوح نے بھی یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے تو ان لوگوں نے بھی اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا، اور اسی طرح قوم عاد نے اور قوم سمود نے، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب مدین اور مدین والوں نے، اور مدین والوں کی طرف جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ گویا کہ ان تمام قوموں نے اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے اپنے وقت کی نبی کو بات کو جھٹلایا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات کو جھٹلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکڑا تو ان کو عذاب کے اندر غرق کر دیا، اور یہ جو ہے ایک قسم کی علامات عبرت جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ تو کیا اس کے باوجود بھی تم ان بستیوں میں سے گزرتے ہو، چکر لگاتے ہو، شام کی طرف جاتے ہو، تو کیا تمہیں پھر بھی سوجھ بوجھ یا عقل نہیں؟ جو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ آپ حضرات سن بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم پھر بھی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے، کیا نام کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُذِّبَ، اور جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے ڈھیل دی ہے کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی پہلے ان کو میں نے ڈھیل دی ہے کہ موسیٰ کو بھی بھیجا، ہارون کو بھی بھیجا، اس کے بعد جو ہے جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے اور وہ اپنے وقت کے نبی کے مخالف کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم اخذتم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ فکیف کان نکیر، پس کیسا ہے انکار کرنے والے کے لیے، پس کیسا ہے انکار، یعنی انکار جو آدمی کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے بچ جائے گا، یا کیسا ہوا اس کا میرا انکار، یعنی جس نے میرا انکار کیا ہے تو وہ جو ہے کیا نام ہے بچے گا نہیں، وہ عذاب اس کے اوپر ضرور بضرور آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو کی طرف ما قبل کے اندر جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان قوموں نے جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ذکر جو ہے اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ اہلکناہا، کہ ہم نے ان کو جو ہے ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ ہم نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی ظالماتن، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والی تھی، وہی خاویتن، پس جب وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والی تھیں تو فہی خاویتن، پس وہ گری پڑی ہوئی علی عروشہا، اپنی ہی چھتوں پر، وبئر معطلۃ، اور کتنے ہی کنویں ایسے تھے، معطلۃ کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل کیا نام ہے نکمے پڑے تھے، معطل کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل فارغ نکمے پڑے ہوئے تھے، وقصر، اور کتنے ہی محل ایسے تھے، مشیدن، جو کیا نام ہے خراب ہو گئے تھے یا جو بیکار ہو گئے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، جی بات سمجھ آ رہی ہے، میں پوچھ رہا ہوں۔ جی آگے استاد جی، جی اس کے بعد جو ہے افلم یسیروا فی الارض، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افلم یسیروا، کہ کیا جب وہ چلتے ہیں فی الارض زمین میں، فتکون لہم قلوب، پس وہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ان کے دل، یعقلون، تو وہ جو ہے کیا نام ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ یعقلون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے سمجھیں، بہا ان کو، او آذان،
او اذان یا کان سے وہ سنتے ہیں ان کو، فإنها لا تعمل ابصار، پس بے شک سو کچھ ان کی آنکھیں اندھی اندھی نہیں ہوئیں، ولیکن ولیکن تعمل القلوب، بلکہ وہ دل سے اندھے ہو جاتے ہیں، فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ یعنی جب وہ ان علاقوں سے گزرتے ہیں تو ان کی آنکھیں تو ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں تو جو ہے وہاں پر اندھی نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے ایک عزم کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا نام ہے اس کو، دعوت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ دل سے اندھے ہوتے ہیں، وہ دل سے ہی ان کو نہیں دیکھ پاتے، آنکھیں تو ان کی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھیں اور اس کے سمجھیں، اور کان سے وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، دلوں سے جو ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کے بارے میں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اللہ تعالی وعدہ، اپنے وعدے کے اندر، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے عذاب کا یا قیامت کا، وہ برحق ہے، وہ آ کر ہی رہے گا، اس کے اندر ذرا برابر بھی نہ ایک منٹ کی تقدیم ہوگی، نہ ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کی تاخیر ہوگی، بلکہ ان کو یہ کہہ دیں کہ اگر تم عذاب کے اندر جلدی کرتے ہو تو تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا نام ہے، جو وہ تھے ابو جہل، وہ یہ کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیجئے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا یہ ایک قسم کا جہلانہ بات کرنا کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش، تو آپ ان سے یہ پوچھئے کہ آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ تو آپ یہ بار بار جو ہے عذاب کا جلدی سے مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک دن جو ہے عند ربک، تیرے رب کے پاس، کألف سنتٍ، ایک سال کے برابر، 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، جس کو تم شمار کرتے ہو، یعنی وہ جو دن ہوگا وہ کیا نام ہے 1 سال کے برابر ہوگا کل قیامت والے دن۔ جی، بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ 1000 سال کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر ایسے ہیبت ناک واقعات اور حالات کی وجہ سے جو ہے یہ اتنا لمبا ہوتا جائے گا، جیسے کہ ایک زندگی کے اندر، دنیا کے اندر 1 سال گزر جاتا ہے، تو یہ اتنا ہوگا ایک دن، لیکن وہ 1000 سال کے برابر بن جائے گا، اس کے اندر جو ہے اتنے ہیبت ناک واقعات یا ہولناک واقعات یا ایسی ایسی خبریں یا ایسی ایسی باتیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ 1000 سال تک جو ہے وہ دراز ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ املیتُ، کہ میں نے ان کو ڈھیل دی، وہی ظالمتن، اس حال میں کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والی تھی، ثم اخذتها، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، یعنی ان بستیوں کو پکڑ لیا، کیا مطلب ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب مسلط کر دیا، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو گئی ہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی سب کے سب نے جو ہے وہ لوٹنا ہے، اور سب کے سب نے میری طرف جو ہے وہ پھر کر آنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں بالکل صاف صاف جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جو ہے تمہارے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا، اور تم جو ہے جہنم کے اندر چلے جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے جو ہے پاکیزہ یا عزت کی روزی ہے، یا ان کے لیے پاکیزہ رزق ہے، یا ورزق کریم، عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو
کوشش کرتے ہیں ہماری آیات یا ہماری نشانیوں کو عاجز کرنے کی، کمزور کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، تو ان کا کیا نام ہے، انجام کیا ہوگا؟ یہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جو ہے کیا نام ہے، یہ دوزخ کے اندر جو ہے وہ رہنے والے ہوں گے، یا دوزخ کے اندر جو ہے یہ لوگ رہیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور جو ہم نے بھیجے من قبلی کا آپ سے پہلے، من رسول، رسولوں میں سے، ولا نبیین، اور نبیوں میں سے، یعنی جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں یا نبی بھیجے ہیں، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، کہ جی، وما ارسلنا من قبل کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں یا ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی کیا نام ہے، کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ڈال دی، الا اذا تمنا القى الشیطان، کے شیطان نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے ما یلقی الشیطان، جس کو شیطان نے ملایا یا جس کے اندر شیطان نے رکاوٹ ڈالی، ثم یحکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکا فیصلہ کرتا ہے اپنی آیات کے بارے میں، واللہ علیم حکیم، اور وہی اللہ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے، وہ خبر بھی رکھتا ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ اگلی آیات سے جو ہے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بس یہاں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلی آیات سے جو ہے یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی۔